ممتاز قریشی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جب آپ کی فصل کٹ رہی ہے، آپ نے وقت لیا اور یہاں آئے ہمارے ساتھ کچھ باتیں سننے کے لیے، تو انشاءاللہ گرمی بہت ہے، میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا۔ میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں کچھ آپ کو اپنا تعارف کرواؤں گا کہ میں کون ہوں، میرا پس منظر کیا ہے، اور میں اس سیاسی جماعت میں کیوں شامل ہوا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو سیاسی جماعت کے بھی بارے میں بتانا چاہوں گا، مستقبل پاکستان، کہ یہ جماعت کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور انشاءاللہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرم اور فضل کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں سیاسی جماعت کی طرف، مستقبل پاکستان کی طرف، کہ یہ جماعت میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیوں بنائی۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا میری باتوں سے کہ میرا تعلق یا میرے خاندان کا تعلق سیاست سے کبھی نہیں رہا۔ آپ کو پتا ہے میرے دادا نہایت ہی غریب تھے، میرے والد صاحب ایک انجینئر تھے، میں بھی ایک انجینئر ہوں، تھوڑا سا کاروبار کیا ہے میں نے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل ہے کہ لکھے پڑھے لوگ ہیں، لیکن سفید پوش ہیں، متوسط طبقے کے ہیں۔ ہم کوئی جاگیردار نہیں ہیں، کوئی وڈیرے نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے صنعت کار نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے تجارت کار نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی وجہ سے نوازا ہے۔ ہم میں اور شاید آپ میں سے جو بہت سارے بیٹھے ہیں، میرے اور میرے ساتھیوں میں صرف یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور شرف دیا ہے تعلیم کا، صرف یہ فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھی ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ جماعت بنائی ہے، وہ بھی میری طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ انجینئر ہیں، کچھ ان میں سے ڈاکٹر ہیں، کچھ ان میں سے وکیل ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں پروفیسر ہیں، لکھے پڑھے لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، سفید پوش لوگ، اور ہم ساروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور آپ کو اگر میں اپنی ذات کے بارے میں بات کروں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست میں آؤں، نہ ہی مجھے سیاست میں آنے کا دل تھا اور نہ ہی مجھے ضرورت تھی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جن کو سیاست کا کچھ نہیں پتا تھا، جنہوں نے کبھی سیاست میں آنے کا سوچا بھی نہیں تھا، آج کیوں سیاست میں آئے ہوئے ہیں، آج ہم نے کیوں سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے، آج ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے دفتر چھوڑ کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے پورے ملک میں کیوں گھوم رہے ہیں، اور عام لوگوں سے کیوں مل کر انہیں ہم اپنی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دراصل ہم سیاست میں ایک مجبوری کی وجہ سے آئے، اور آپ کو میں وہ مجبوری بتاتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ سے کہا، ہمیں تعلیم سے نوازا ہے، ہمیں تھوڑے بہت دنیا کا بھی پتہ ہے۔ میں ذاتی طور پر، جیسے میں نے کہا، امریکہ میں رہا ہوں، میں نے سعودیہ میں نوکری کی ہے، اور اس دوران مجھے موقع ملا ہے کہ میں بہت سارے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں سفر کروں۔ میں انگلینڈ گیا ہوں، میں فرانس گیا ہوں، جرمنی گیا ہوں، اٹلی گیا ہوں، بہت سارے ممالک جو ترقی یافتہ ہیں ان کا میں نے سفر کیا۔ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور وسائل ہمارے ملک پاکستان کو دیے ہیں،
وہ شاید دنیا میں کسی اور ملک کو نہیں دی. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے بلکہ، کہ یہ جو نعمتیں اور وسائل ہیں یہ کسی سے چھپی نہیں ہوئی. یہ ہماری زرخیز زمین ہے آپ کے ارد گرد، پنجاب میں، سندھ میں، ہمارے حال علاقے میں ہماری یہ زرخیز زمین ہے. ہمارا یہ موسم ہے جس میں ہمیں، آپ کو اور مجھ کو گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، لیکن یہ موسم زراعت کے لیے اور کاشت کے لیے بالکل مناسب ہے. بالکل مناسب موسم ہے، موزون ہے، بہترین موسم ہے زراعت اور کاشت کے لیے. یہ موسم ہمارا موسم. اور یہ ہمارے بڑے بڑے دریا ہیں. آپ کے قریب جو دریا بہتا ہے، یہ میٹھے پانی کے دریا پوری دنیا کے سب سے بڑے دریا ہیں. سب سے بڑے دریا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رکھے. اور اس آسمان کے تلے، اس زمین میں، اس پانی کے ساتھ آپ کچھ بھی بو دیں وہ اگ جاتا ہے. ہماری زمین ہمارے لیے سونا اگلتی ہے. اور جس طرح زمین کے اوپر سونا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کے نیچے بھی وسائل دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس تانبا ہے، لویا ہے، چاندی ہے، اور سونا بھی اب زمین کے نیچے ہے. بلوچستان کی زمین سے آج کل زمین سے سونا نکل رہا ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے، اور آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے، کہ جس ملک کے پاس اس طرح کی قدرتی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور وسائل ہوں جو کہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ہوں، وہ ملک، ہمارا ملک، آج آزادی کے 65 سال بعد غریب کیوں ہے؟ یہاں غربت کیوں ہے؟ یہاں ایسے کیوں ہے کہ لوگ بھوکے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 ٹائم تو کیا 1 ٹائم کی روٹی بھی میز پہ نہیں رکھ سکتے. یہاں بے روزگاری ہے، یہاں کمر توڑ مہنگائی ہے، یہاں بجلی کا مسئلہ ہے، یا گیس کا مسئلہ ہے، یہاں ہر قسم کے مسائل ہیں جو کہ غریب کی کمر توڑ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے جس ملک کے پاس اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، وہ ملک آج غریب کیوں ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. ہمارے خیال میں جو ہماری تعلیم ہمیں کہتی ہے اور جو ہمارا تجربہ ہمیں کہتا ہے، وہ یہ اور تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ جس ملک کے پاس اس طرح کی دولت اور وسائل ہوں، اس کو آج تک ایک کامیاب ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے تھا، پاکستان. اور آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کی میں مثال آپ کو دوں گا، جو کہ چند سال پہلے وہاں غربت پاکستان سے زیادہ تھی، اور ان ملکوں کے پاس ہمارے جیسے وسائل نہیں تھے. اور ان ملکوں میں ایک مثال جو ہے وہ جنوبی کوریا کی ہے. جنوبی کوریا جو ملک ہے، وہ 50 سال پہلے وہاں غربت ہم سے زیادہ تھی، اور اس ملک کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے جیسے ہمارے پاس. نہ زمین، نہ موسم، نہ دریا، یا نہ زمین کے نیچے کچھ قدرتی وسائل. اور وہ ہم سے غریب تھے 50 سال پہلے. آج آپ دیکھیں کیا ہوا. ہمارا ملک ویسے کا ویسا غریب ہے، بلکہ یہاں غربت بڑھ گئی ہے. اور جنوبی کوریا میں کیا ہوا؟ وہ ملک آج ترقی کر گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، خوشحال ہو گیا ہے. اور اس ملک میں آج جو لوگ رہتے ہیں، ان کا رہنے سہنے کا انداز ایسا ہے جیسے کہ امریکہ اور انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا کہ وہ ملک جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور جو ہم سے غریب تھا چند سال پہلے، وہ ملک آج امیر ہو گیا ہے، ترقی کر گیا ہے، امریکہ اور انگلینڈ کی طرح ہو گیا ہے. اور ہم پاکستان جو ان سے امیر تھے ایک زمانے میں، اور ہمارے پاس دنیا جہاں کے وسائل تھے، آج ہم پہلے سے بھی غریب ہو گئے. یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے؟ آپ کو میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ، ہماری ساری مشکلوں کی وجہ، ہماری ساری مصیبتوں کی وجہ، ہماری پسماندگی کی وجہ،
صرف اور صرف ایک وجہ ہے، دوسری کوئی نہیں، اور وہ میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی کامیاب ملک میں چلے جائیں، ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ جنوبی کوریا ہو یا انگلینڈ ہو، آپ جائیں ان کی اسمبلیوں میں، اور میں گیا ہوں۔ میں سن 1974 میں میری عمر 19 سال کی تھی، اور میں طالب علم تھا امریکہ کے شہر بوسٹن میں۔ مجھے کچھ دنوں کی چھٹی ملی، میں نے بس پکڑی اور میں واشنگٹن چلا گیا، جو ان کا دارالحکومت ہے۔ وہاں میں ان کی اسمبلی میں گیا۔ وہاں اجازت ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو اوپر ان کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ آنکھوں دیکھا حال ہے، میں آپ کو ہوائی بات نہیں کر رہا، میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی کامیاب ملک کی اسمبلی میں چلے جائیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، اور آپ جا کے دیکھیں کہ اس ملک کی اسمبلی میں کس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، کون لوگ بیٹھتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کامیاب ملک میں اس کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، وہ لوگ اس ملک کے سب سے لکھے پڑھے، سب سے قابل، سب سے دیانتدار، سب سے مخلص لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس ملک کے وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں اور صدر بنتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اس ملک کو چلاتے ہیں اور اسے ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آپ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں، آپ ہماری اسمبلی میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کون بیٹھتا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ملک کی اسمبلیوں میں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز بیٹھتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک کے سب سے نااہل، نالائق، فاسد اور بے وفا لوگ۔ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک کا سب سے گرا ہوا طبقہ ہے، اور گرا ہوا کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ تعلیم کے لحاظ سے گرا ہوا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، بہت ساروں کی جعلی ڈگریاں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، میڈیا میں آئی ہے یہ بات۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ بالکل لکھ پڑھ نہیں سکتے، جب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں اپنے منشی کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان کے پاس جب لکھنے کو یا پڑھنے کو کوئی بات آتی ہے تو وہ منشی سے کہتے ہیں بھائی ذرا یہ ہمیں لکھ دو یا پڑھ دو۔ یہ ہمارے نمائندے ہیں، تعلیم کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، دیانتداری کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور چوری کس سے کر رہے ہیں؟ آپ سے اور ہم سے۔ اس میں بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چوری کس سے ہو رہی ہے۔ یہ چوری آپ کی جیب سے براہ راست ہو رہی ہے، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے۔ آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جب اپنے موبائل فون کے لیے ریچارج کارڈ خریدنے جاتے ہیں اور آپ 100 روپے کا کارڈ لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کو کریڈٹ ملے گا 80 روپے کا۔ آپ نے جیب میں سے، اپنی جیب میں سے، غریب کی جیب میں سے 100 روپے نکالے کریڈٹ کے لیے، آپ کو ملا صرف 80، باقی 20 کہاں گیا؟ وہ حکومت نے ٹیکس کے لیے لیا، وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی جیب سے وہ 20 روپیہ نکلا ہے، آپ کو نہیں ملا، حکومت لے گئی۔ اب کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 10 کروڑ موبائل فونز ہیں، 10 کروڑ لائنیں ہیں موبائل فونز۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روز کتنے ریچارج کارڈ بکتے ہوں گے، اور روز حکومت کے پاس کتنے کروڑ روپے آتے ہوں گے صرف اس مد میں، صرف موبائل فون کی ٹیکس کی وجہ سے کتنے کروڑ روپے، اور یہ کروڑ روپے کس کے ہیں؟ ہم سارے غریبوں کے۔ اگر حکومت ٹھیک ہوتی تو یہ پیسہ ایک مقصد کے لیے لیا جاتا ہے، یہ پیسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے ہمارے پر، ہمارے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں، آپ کے لیے ڈسپنسری اور ڈاکٹر مہیا کیے جائیں، آپ کے دیہاتوں میں پیونگ کی جائے، آپ کے وہاں گٹر کا نظام بنایا جائے، پانی کا نظام بنایا جائے۔ یہ پیسہ
اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ ہم پہ ہی خرچ ہو، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ہم پہ خرچ. کیوں؟ کیونکہ یہ چور اور ڈاکو سے لے جاتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، اپنی دولت بڑھاتے ہیں. تو دیانتداری کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، اخلاص کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں. جب الیکشن آئے گا، یہ مخلص لوگ نہیں ہیں، جب الیکشن آئے گا آپ کو یہاں آ کے کہیں گے، آپ کے شاید گھروں پہ آئیں گے، شاید نہیں آئیں گے، لیکن جب بھی آپ سے ملیں گے الیکشن کے وقت آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ووٹ ڈالیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے. جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے، یہ اپنی خدمت کریں گے. اپنی خدمت کے لیے یہ آپ کا ووٹ لے جاتے ہیں. اور بالآخر اخلاق کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، بدتمیز ہیں، ان میں تکبر ہے، ان میں غرور ہے. اگر یہ آپ سے ملیں گے تو آپ کی طرف ایک نچلی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا غریب میرے سے بات کرنے کے لیے، اس کی کیا ہمت ہوئی کہ یہ میرے سے بات کرنے آ گیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے نوکر ہیں. جن لوگوں کو ووٹ ہم دیتے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں، آپ کے اور میرے نوکر ہیں، نوکر ہیں یہ. اور یہ ہم سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم ان کے غلام ہیں اور یہ ہمارے آقا ہیں. تو یہ ان کو اتنی بھی ادب، اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے بٹھایا ہے ان سے ادب اور محبت اور خوشگوار طریقے سے بات کریں. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور اس بات میں مبالغہ نہیں، بالکل مبالغہ نہیں ہے اس بات میں جو میں آپ کو ابھی کہوں. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، وہ لوگ اس ملک کا کچرا ہے. اس ملک کا کچرا ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھتا ہے اور ہم پر حکومت کرتا ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کس بات کی حیرت، ہمیں کس بات کی حیرت کہ ہمارا ملک جو ہے وہ 65 سال بعد ترقی نہیں کر سکا. اس میں غربت ہے، اس میں بے روزگاری ہے، اس میں لوگ پریشان ہیں، اس میں مہنگائی کی وجہ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کس بات کی حیرت؟ جس ملک کا کچرا اس ملک پر حکومت کرے گا اس کا تو یہی حال ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی حال ہوگا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا میں وہ صرف اور صرف اسی لیے ترقی یافتہ ہیں کیونکہ ان ملکوں میں جو ان کے حکمران ہیں وہ اس ملک کے سب سے لکھے پڑھے دیانت قابل اور مخلص لوگ ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کی کامیابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے. آپ سوچ لیں، ہم سب انسان ہیں، ان ملکوں کے رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں. کوئی ان کی جو جلد ہے اس کا رنگ، کچھ سفید لوگ ہیں، کچھ ملکوں میں پیلے رنگ کے جیسے چینے ہوتے ہیں ان کا رنگ ہے، مختلف ہے. لیکن ہماری عقل ایک ہی ہے، ہم سب انسان ہیں. وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار یا ان کی عقل ہم سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں عقل کی تفریق نہیں کی. جو عقل ان کی ہے وہ عقل ہمارے عوام کی ہے. پھر یہ بھی آپ سوچ لیں کہ کیا ان کے پاس ہمارے سے زیادہ وسائل ہیں کہ وہ ترقی کر گئے ہیں؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. بلکہ ہمارے وسائل شاید ان بیشتر ملکوں سے زیادہ ہیں. پھر کیا ان کا دین بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ہدایت بہتر ملی اور وہ ہم سے آگے نکل گئے، ترقی کر گئے؟ نہیں، دین بھی ان کا ہم سے بہتر نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اسلام جو سب سے اعلیٰ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنی قوم پہ، اپنے لوگوں پہ. تو کیا ہے کس اور کیا سبب ہے کہ انہوں نے ترقی کر گئی اور ہم وہی کے وہیں کھڑے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ ہمارا کچرا حکومت کر رہا ہے اور اس ملک پہ اس کے سب سے اچھے لوگ حکومت کر رہے ہیں. صرف یہ وجہ ہے. جو جس شخص کو ہم ٹکٹ دیں گے اس کا اختیار ہم کس طرح کریں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہوگا یہ کہ ہم آپ سے مشاورت کریں گے. جو اس حلقے میں لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ اور جو حلقے میں لوگ رہتے ہیں، ہم آپ سے مشاورت کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے
کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے حلقے میں کون ایسے لوگ ہیں جو دیانتدار ہیں، جو قابل ہیں، جو مخلص ہیں اور جو لکھے پڑھے ہیں۔ آپ یہاں رہتے ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں، آپ کو ہم سے بہت بہتر پتہ ہے کہ آپ کے درمیان کون سے ایسے لوگ رہتے ہیں جو لکھے پڑھے ہیں، دیانتدار ہیں، قابل ہیں اور مخلص ہیں۔ آپ ان کی ہمارے لیے نشاندہی کریں، اور جب ان کی نشاندہی آپ کر دیں گی تو ہم ان میں سے ایک کو ٹکٹ دیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس شخص کی ذاتی حیثیت کیا ہے یا اس شخص کا پیشہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ کے علاقے میں اسکول کا پرنسپل ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی علاقے کا ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی دکاندار ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی رکشہ والا ہے۔ ہمیں اس سے دلچسپی نہیں، ہمیں دلچسپی صرف یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے درمیان رہنے والا ہو اور آپ نے ہمیں اس بات کی ضمانت دے دی ہو کہ ہم اس شخص کو جانتے ہیں، یہ قابل ہے، یہ لکھا پڑھا ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ مخلص ہے، اور اگر ہمارے ووٹ کے ذریعے یہ اسمبلی پہنچ گیا تو ہماری خدمت کرے گا، ملک اور قوم اور دین کی خدمت کرے گا اور چوری اور ڈاکہ نہیں ڈاکے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ شخص یقیناً غریب شخص ہوگا، یہ کوئی بڑا وڈیرا نہیں ہوگا، بڑا جاگیردار نہیں ہوگا، ہم تو انہی لوگوں کو نکالنے آئے ہیں۔ یہ شخص جس کو آپ لوگ ہمیں ہدایت کریں گے، جس کو ہماری ٹکٹ ملے گی، وہ آپ کا امیدوار ہوگا، اور وہ شخص کیونکہ آپ میں سے ہوگا وہ غریب ہوگا اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن خود بخود لڑ سکے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہوا، کیونکہ ہمارے وسائل بھی محدود ہیں، جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہوا ہم اس کو وسائل کے سلسلے میں بھی مدد کریں گے۔ جیسے اشتہار ہوتے ہیں ہم اس کو اشتہار دے دیں گے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہم سے ہو سکی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو مدد ملے کہ وہ الیکشن صحیح طرح لڑ سکے۔ اور یہ ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں غریب، قابل، دیانتدار، مخلص لوگوں کو سیاست میں لانا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس ملک میں، جس ملک میں 99 نہیں تو 98%، حاجی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، حاجی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اس ملک میں 99 نہیں تو 98% لوگ نہایت ہی غریب ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو 2 ٹائم یا 1 ٹائم کی بھی روٹی اپنی میز پہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ اس غریب ملک میں جس کی بھاری اکثریت غریب ہو، اس ملک میں اگر کسی کا بھی حق بنتا ہے، کسی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ سیاست میں آئے تو وہ غریب کا حق بنتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کیوں۔ بات یہ ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نمائندہ کون ہوتا ہے۔ آپ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، جو شخص آپ کی اسمبلی میں نمائندگی کرے گا، وہ کون ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے۔ نمائندہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کے درمیان رہتے ہوئے آپ کی مشکلیں اور مسائل سمجھے، آپ کی روز کی جد و جہد سمجھے، اور پھر جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو آپ کی یہ مشکلیں اور یہ جد و جہد کو آسان بنائے۔ اور یہ ہوتا ہے نمائندگی کرنا۔ آپ کی مشکلیں اور مسائل اور روز کی جد و جہد سمجھ کے، سن کے، سوچ کے، پھر جب وہ آپ کا نمائندہ بن کے اسمبلی میں جائے وہ آپ کے مسئلے مسائل حل کرے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، جو یہ لوگ ہماری اسمبلیوں میں، یہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے آج کل جو بیٹھتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک کے سب سے امیر ترین لوگ، سب سے امیر ترین لوگ، یہ جو چور اور لٹیرے اور ڈاکو ہیں، یہ اس ملک کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی دولت چوری سے ان کو ملی ہے
اور دراصل ان کی دولت ہماری دولت ہے، جو بھی ان کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ کی جیب سے نکلا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرا کہ کیا یہ جو نہایت ہی امیر لوگ ہیں یہ کسی غریب انسان کی پریشانی، اس کی روز کی مشکلیں، اس کی جد و جہد کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ان میں وہ قابلیت ہے کہ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے، ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گھروں میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ ان کے بچے رات کو سوئے ہیں کھانا کھائے بغیر، ان کو کھانا نہیں ملا رات کو؟ کبھی ان چوروں اور ڈاکوؤں کے گھر میں ایسے ہوا ہوگا؟ کبھی بھی ان چوروں اور ڈاکوؤں کے گھر میں ایسے ہوا ہوگا کہ ان کا بچہ بیمار ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دوائی لے لیں؟ کبھی ان چوروں اور ڈاکوؤں کے گھر میں ایسے ہوا ہوگا؟ کبھی بھی ان چوروں اور ڈاکوؤں کے گھر میں ایسے ہوا ہوگا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونی ہے اور ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں؟ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ غریب آدمی کے مسئلے مسائل کیا ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ غریب آدمی اگر ایک دن اپنی روزی نہ لائے، ایک دن محنت نہ کرے تو رات میں اس کی میز پہ کھانا نہیں ہوتا، اور اسی دن اسی رات ان کے گھروں سے کھانا پھک رہا ہوتا ہے کیونکہ اس مقدار میں یہ کھانا پکاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کی محنتیں، جو آپ کی مشکلیں اور مصیبتیں اور روز کی جد و جہد جو سمجھنے کے قابل ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ آپ کی نمائندگی کیسے کریں؟ یہ تو آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو سمجھ ہی رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کے روز کی مصیبتیں کیا ہیں، ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں، وہ نمائندگی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا نمائندگی؟ جو کچھ بھی یہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے اسمبلی میں کر رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کی نمائندگی نہیں کرتے، آپ کی نمائندگی یہ یقیناً نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے، اس لیے ہم کو انہیں نکالنا ہے۔ آخری بات، جیسے ہم نے تلاوت قرآن پاک کی مبارک آیتوں سے اپنا یہ جلسہ شروع کیا تھا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناؤں، اور اس کا میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کا تھوڑا سا ترجمہ کروں گا اور اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے تو قرآن شریف کی ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن اس آیت میں ایک خاص پیغام ہے جو کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے، جو لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے اس آیت کے لیے، تو آپ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کسی مصیبت یا مشکل سے گزر رہی ہو، اور ہماری قوم آج کل ایک بہت بڑی مصیبت اور مشکل سے گزر رہی ہے، تو ایک لحاظ سے یہ آیت ہم سے مخاطب ہے، ہم جو اس پنڈال میں بیٹھے ہیں ہم سے مخاطب ہے۔ آیت کہتی ہے اگر کوئی قوم کسی مصیبت یا مشکل سے گزر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ قوم اپنی مدد پہلے خود نہ کرے۔ یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے۔ اگر آپ سوچیں تو یہ جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، یہ لوگ وہاں آسمان سے نازل نہیں ہوئے، آسمان سے براہ راست اسمبلی میں نازل نہیں ہوئے، یہ لوگ وہاں گئے ہیں آپ کے اور میرے ووٹ کے ذریعے۔ ہم نے ان کو وہاں بٹھایا اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ آئندہ ہم ان کو وہاں سے ہٹا دیں،
ہمارے پاس طاقت ہے. اور فرض کریں کہ اگلا الیکشن آتا ہے اور ہم وہی غلطی کرتے ہیں جو ہم پچھلے الیکشنز میں کرتے آئے ہیں اور ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کو واپس وہاں بٹھا دیتے ہیں, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد اور معاونت کرے جب ہم خود ہی نہیں تیار. یہ بات آیت آپ کو کہہ رہی ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ ہم اپنا مستقبل بدل سکیں, مقدر بدل سکیں, اور ہم نہ بدلیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری کیوں معاونت اور مدد کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ قرآن شریف میں ایک اور جگہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے دعا کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو, اور میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, تمہاری دعا کا جواب یقیناً دوں. لیکن جب آپ نے اس دعا کے اسباب ہی نہیں پیدا کیے, جب آپ نے اتنا تکلف ہی نہیں کیا کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت تھی اپنے حالت بدلنے کے لیے, اپنا ووٹ, اسے صحیح طرح آپ نے جب استعمال ہی نہیں کیا, تو آپ کس منہ سے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے, یا اللہ ہماری یہ بے روزگاری ختم کر دے, یہ مہنگائی ختم کرے؟ آپ کس منہ سے یہ کرتے ہیں؟ جب آپ ہی تیار نہیں ہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی توقع آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے, یہی بات بتا رہی ہے. اور فرض کریں کہ آج آپ نے فیصلہ کر لیا, آج آپ نے نیت کر لی, آج یہاں اس وقت ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے نیت کر لی کہ اگلے الیکشن میں, اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے, ہم نے نیت کر لی, اگر وہ نیت سچی ہو اور مخلص ہو, ہم نے آج نیت کر لی کہ ہم آئندہ کے الیکشن میں صرف قابل, مخلص, دیانتدار, لکھے پڑھے لوگوں کو ووٹ دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو اس آیت میں وعدہ ہے, ایک وعدہ ہے اس آیت میں, اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پورے کائنات کا خالق, اس قوم کا, یہ جو یہاں اس پنڈال میں بیٹھے ہیں, ہم جیسی گری ہوئی غریب حقیر قوم کا اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کا مالک, ہمارا براہ راست مددگار ہوتا ہے. آپ سوچیں, غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی آپ کو دعوت دی تھی کہ سوچنے کے لیے. آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ پوری کائنات کا خالق, چاند, زمین, ستاروں, سورج کا خالق, ہمارا اس چھوٹی سی گری ہوئی قوم کا براہ راست, یہ براہ راست کا لفظ بہت اہم ہے, براہ راست ہمارا معاون اور مددگار بن جائے. اور براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی پیر کے پاس نہیں جانا, آپ کو کسی مزار پہ چادر نہیں چڑھانی, آپ کو کسی بھی گدی نشین کے پاس نہیں جانا, آپ کو کسی شخص کا, کسی چیز کا توسط کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے یہ نیت باندھنی ہے, اور اس نیت باندھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا براہ راست مددگار اور معاون بن جائے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس قوم کو, آپ کو اور مجھے, اللہ تعالیٰ ہمارا براہ راست مددگار اور معاون بن جائے, تو آپ مجھے بتائیں اس پوری دنیا میں کوئی بھی طاقت ہے جو آپ کو اور مجھ کو اپنے ہدف سے روک سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.